بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا۔ وانیہ جانے کے لیے اٹھی تھی۔ فرحان نے آنکھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا تھا اور وہ کسی روبوٹ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ انکل بھی اپنی ڈیل ختم کر چکے ہیں، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ کیا ہمارا یہ رشتہ صرف اس ڈیل کی وجہ سے تھا؟ اس کے لفظوں نے اس کے دل کو زخمی کیا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ گزرے وقت ہماری محبت میں ڈیل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل الگ ہونا ہی ہے، تو آج کیوں نہیں؟ اس نے بات کاٹی تھی۔ ختم کرتے ہیں اس قصے کو۔ اپنے اندر چلتے طوفان کو اس نے اپنے اندر اتارا تھا۔ فرحان خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بس حیرانی اور افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ یہ سب کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ یہ اس کی وانیہ نہیں تھی۔ یہ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایکٹنگ میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کتنا مان تھا ان لفظوں میں۔ بیک وقت اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اور لبوں پر مسکان۔ وہ کس سے جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ جو اسے خود سے بھی زیادہ جانتا تھا۔ فرحان صوفے پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ بازو اس نے صوفے کی بیک پر لمبا کر کے رکھ لیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وانیہ بھی اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بازو پر اپنا سر رکھا تھا۔ اف، یہ شخص اسے کتنا عزیز تھا۔ کیا وہ رہ سکے گی اس کے بغیر؟ وہ اپنے انگوٹھے کے ناخن سے کھیلتی رہی اور وہ اس کے بالوں سے، جو اب کھل چکے تھے۔ فرحان، تم جانتے ہو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم پہلی رات کی طرح صوفے کے کونوں پر بیٹھے ہوتے تو شاید آسان ہوتا، مگر اب نہیں ہے۔ قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جو کسی کے سامنے روتی نہیں تھی، وہ اس کے سامنے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتی تھی۔ میں ٹوٹ رہی ہوں اندر سے۔ اس کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہوئے اسے ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب نہ کر سکی تو کبھی نہیں کر سکوں گی۔ وہ بس خاموشی سے اس کے بالوں کی ایک لٹ اپنی انگلی پر لپیٹ رہا تھا۔ میں نے لائر سے بات کر لی ہے، ہفتے میں پیپرز بن جائیں گے۔ تمہیں طلاق دے کون رہا ہے؟ فرحان نے سرکوشی میں کہا تھا۔ فرحان، سمجھنے کی کوشش کرو، یہی صحیح وقت ہے اس سب کے لیے۔ تمہیں طلاق دے کون رہا ہے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر کہا تھا۔ اس دفعہ آواز تھوڑی اونچی تھی۔ فرحان، پلیز سنو تو۔ اب کی بار اس نے اپنا بازو وانیہ کے نیچے سے نکالا تھا اور اس کی طرف مڑا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں تمہاری بات سن رہا ہوں، لیکن یہ طلاق اور خلا کا لفظ بار بار استعمال نہ کرو۔ اس نے جیسے منت کی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ شادی ہماری مرضی سے نہیں ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم دو بہت الگ لوگ ہیں۔ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم الگ ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا ہمیں علیحدہ ہونا یاد بھی تھا؟ جس لمحے ہم ساتھ ہوں، ہم دنیا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیل کیا چیز ہے؟ یہ ہم دونوں کو بہت پہلے سے پتہ ہے کہ بابا مان چکے ہیں، پھر بھی ہم ساتھ تھے۔ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا، اور وہ بس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دبئی میں جو کچھ ہوا میری غلطی ہے، میں اس کی ذمہ داری لے رہا ہوں، لیکن تم مجھے جانتی ہو میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے زندگی میں دوسری اور آخری دفعہ ڈرنک کیا ہے۔ میں ہمارے معاہدے کے علاوہ بھی ڈرنک نہیں کرتا۔ میں خود کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب غلط نہیں ہے۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کو غلط سمجھا نہیں جاتا۔ اب یہ بات تمہیں بری لگے گی، لیکن میں تمہاری طرح ایک پریویلیج فیملی میں پیدا نہیں ہوا۔ میری فیملی میں، میرے سرکل میں یہ سب بہت کامن ہے۔ ہم اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں، بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ میں کیسے اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ان سب چیزوں سے اتنا دور رہا ہوں۔ لیکن یہ سب اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آتی ہیں چیزیں۔ اس نے مجھے تم سے ملوانا تھا، اس لیے دور رکھا اس سب سے۔ اور فرحان کو خود پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ تو ایک زمانے میں اللہ کے پلان پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ بات صرف یہ نہیں ہے، ہم دونوں بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ ہمارے لائف سٹائل، ہماری سوچ،
ہم کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ وانیہ نے اس کے ہاتھوں میں موجود اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور میں تم سے دوبارہ وعدہ کرتا ہوں، میں اس سے سب سے دور رہوں گا۔ فرحان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اگلی بار ایسا کچھ ہوا تو تمہیں مجھے چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا۔ لیکن وانیہ، ہمارا رشتہ اس قابل ہے کہ اسے ایک اور موقع دیا جائے۔ ایک بار دوست بن کر ساتھ رہے تھے، اب ایک بار میاں بیوی بن کر دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ٹرائی تو بنتی ہے۔ رہا سوال مختلف ہونے کا، تو ہاں، میں تمہارے ٹائپ کا نہیں ہوں، نہ تم میرے ٹائپ کی ہو، لیکن یہ دنیا ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک لسٹ دے دی کہ جی ایسا ایسا چاہیے، یہ چیز چاہیے، اس کے علاوہ اگر کچھ ملے تو وہ ریجیکٹ ہے۔ اگر اس نے ہم دونوں کو ملوایا ہے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی ہے، عزت ڈالی ہے، بھروسہ ڈالا ہے، تو کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی اس کی۔ اس کے فیصلے پر بھروسہ تو کر کے دیکھو، یہ تم سے ہی تو سیکھا ہے میں نے۔